بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہیں بیٹا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ جانتے ہو، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرا وارث ہے۔ وہ بس گاڑی لینے گیا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا۔ فٹ پاتھ پر پڑی لکڑی کی پرانی کرسی پر بیٹھے اس بزرگ کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ میرا دل دہل گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور سڑک تقریباً ویران ہو چکی تھی۔ اس کے کپکپاتے ہاتھ میں وہ ٹھنڈا پانی کا گلاس تھا جو میں نے اسے پیش کیا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل سڑک کی اس موڑ پر جمی تھیں جہاں اس کا بیٹا اس سے یہ کہہ کر بٹھا گیا تھا کہ وہ بھی گاڑی لے کر آتا ہے۔ میں نے اسے بے بسی سے اپنے ڈرائیور کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی۔ یہ کیسا اندھا اعتماد تھا، یہ کیسی محبت تھی جو سامنے نظر آنے والی بے رحمی کو بھی ماننے سے انکاری تھی۔ بابا جی، 4 گھنٹے گزر چکے ہیں، وہ نہیں آئے گا۔ میں نے ہمت کر کے حقیقت اس کے سامنے رکھی تو وہ ایک دم غصے سے میری طرف پلٹے۔ خبردار جو میرے بیٹے کے بارے میں کچھ کہا، اسے دیر ہو گئی ہوگی، ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا۔ وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، میں اس کا باپ ہوں، سمجھے تم؟ باپ ہوں میں اس کا۔ ان کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ کر سفید داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ وہ منظر اتنا کربناک تھا کہ میں مزید وہاں کھڑا نہ رہ سکا۔ جس بیٹے کے لیے یہ بوڑھا باپ دنیا سے لڑ رہا تھا، وہ اسے کچرے کے ڈھیر کی طرح یہاں پھینک کر جا چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے اپنی زندگی کی تمام تر دولت اور آسائشیں اس بزرگ کی بے بسی کے سامنے ہیچ لگنے لگی۔ یہ سب کیسے شروع ہوا اور میں اس انجان بزرگ کے پاس رات کے اس پہر کیوں کھڑا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ میرا نام زبیر ہے۔ میں اپنے شہر کے ایک معروف اور امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اللہ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا، زمینیں، جائیداد، فیکٹریاں اور بینک بیلنس، غرض کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے وقت کے۔ میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی مجھے کاروبار کی اونچ نیچ سمجھا دی تھی۔ ابا جی نے بستر مرگ پر مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر بہت کمزور آواز میں کہا تھا، زبیر بیٹا، یہ دولت، یہ جاگیر سب اللہ کی امانت ہے۔ میں نے ساری زندگی کوشش کی ہے کہ اس میں خیانت نہ ہو۔ اب میرے بعد یہ بھاری ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ میری ایک وصیت ہمیشہ یاد رکھنا، جتنا مال اللہ تمہیں دے اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کا حصہ ہر روز نکالنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور تمہارے دل کو وہ سکون ملے گا جو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں۔ ابا جی کی وفات کے بعد میں نے ان کی وصیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ میں 22 سال کا تھا جب ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ میں نے کاروبار سنبھالا اور ساتھ ہی ابا جی کے حکم کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر غریبوں میں راشن اور کھانا تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ابا جی کے جانے کے بعد میری ماں بہت تنہا ہو گئی تھی۔ انہیں بس اب ایک ہی فکر تھی کہ وہ اپنی زندگی میں میرا گھر بستا دیکھ لیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی ابا جی کی طرح اچانک نہ چلی جائیں۔ اماں نے اپنی ایک دور کے رشتہ دار خاتون کی مدد سے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا۔ ان کی تلاش ایک ایسی لڑکی پر ختم ہوئی جس نے ہمارے گھر کو جنت بنا دیا۔ میری شادی علینا سے ہوئی۔ وہ ایک انتہائی نیک سیرت، سلجھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ شادی کے پہلے دن سے ہی اس نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے پورے گھر کو سنبھال لیا۔ وہ میری ماں کی اتنی خدمت کرتی تھی کہ بعض اوقات مجھے رشک آتا۔ اسے دیکھ کر صاف محسوس ہوتا تھا کہ اس کے والدین نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے لہجے کی مٹھاس اور بڑوں کا ادب دیکھ کر میری ماں اکثر دعائیں دیتی تھیں، زبیر، یہ لڑکی تیرے لیے اللہ کا خاص انعام ہے، اس کی قدر کرنا۔ اماں اکثر مجھے کہتی، زندگی بہت خوبصورت انداز میں گزر رہی تھی۔ علینا کے آنے سے گھر کی رونقیں دوبالا ہو گئیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اماں کی طبیعت بگڑنے لگی۔ علینا نے دن رات ایک کر کے ان کی تیمہ داری کی، مگر زندگی اور موت کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ اماں بھی ابا جی کے پاس چلی گئی۔ میں پھر سے اکیلا ہو گیا تھا، مگر اس بار میرے ساتھ علینا تھی۔ اس نے مجھے ٹوٹنے نہیں دیا۔ میرے 2 خوبصورت بچے ہو گئے اور میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ میں نے باپ کی وصیت کو نہیں بھلایا۔ میرے دفتر کے باہر روزانہ ایک لمبی قطار لگتی جہاں سینکڑوں ضرورت مندوں کو مفت راشن ملتا۔ یہ وہ عمل تھا جس سے مجھے سکون ملتا تھا، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا
جو اس رات میری زندگی میں داخل ہونے والا تھا، جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، بچے بہترین اسکولوں میں پڑھ رہے تھے اور میرا کاروبار عروج پر تھا، لیکن ان سب کے باوجود میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی علینا کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ ماں جی کی وفات کے بعد وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی تھی، حالانکہ میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، مگر اکثر راتوں کو میں نے اسے چھپ چھپ کر روتے دیکھا۔ ایک رات جب بچے سو چکے تھے، میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑے خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی۔ علینا، کیا بات ہے؟ تم اکثر اداس رہتی ہو، کسی چیز کی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، پھر یہ آنسو کیوں؟ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں زبیر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اماں جی کی یاد آ جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد گھر خالی خالی لگتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اور پھر کیا؟ میں نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بس کبھی کبھی انسان کو اپنے خون کے رشتے بہت یاد آتے ہیں۔ ماں باپ کا سایہ سر پر ہو تو دنیا کی کوئی غم نہیں ستاتا۔ شاید میں زیادہ حساس ہو گئی ہوں۔ اس نے بات ٹال دی، مگر اس کی آنکھوں کی اداسی مجھے بے چین کر گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اس اداسی کے پیچھے کتنا گہرا راز چھپا ہے۔ خیر، دن گزرتے رہے۔ میں نے خود کو مزید کام میں مصروف کر لیا تاکہ علینا کو زیادہ وقت دے سکوں اور اس کا دھیان بٹا سکوں۔ میرا معمول تھا کہ میں اپنے مینیجر کے ذریعے راشن تقسیم کرواتا تھا، لیکن اس دن عجیب سی بے چینی تھی جس نے مجھے گھر نہیں بیٹھنے دیا۔ میں نے مینیجر کو فون کیا کہ آج کے راشن کی تقسیم میں خود اپنی نگرانی میں کرواؤں گا۔ شام کے وقت جب میں وہاں پہنچا تو فٹ پاتھ پر حسب معمول راشن لینے والوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ سینکڑوں سفید پوش اور ضرورت مند لوگ اپنی باری کے منتظر تھے۔ میں ایک طرف کرسی ڈال کر بیٹھ گیا اور انتظامات کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری نظر سڑک کے کنارے رکنے والی ایک ٹیکسی پر پڑی۔ اس میں سے ایک نوجوان اترا جس کی عمر لگ بھگ 26 یا 27 سال ہوگی۔ اس نے بڑے سٹائل سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر پچھلی سیٹ سے ایک انتہائی لاغر اور بوڑھے شخص کو باہر نکالا۔ وہ بزرگ شاید ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور چہرے پر بیماری اور نکاہت واضح تھی۔ میں نے غور سے دیکھا۔ وہ نوجوان اس بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر لایا اور راشن لینے والوں کی لمبی لائن کے بالکل آخر میں کھڑا کر دیا۔ ابا، تم یہاں لائن میں لگو، راشن لے کر وہیں فٹ پاتھ پر میرا انتظار کرنا۔ میں ذرا گاڑی سائڈ پر لگا کر آتا ہوں، رش بہت ہے یہاں۔ نوجوان نے قدرے سختی سے کہا۔ بزرگ نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کا بازو تھامنے کی کوشش کی اور دھیمی آواز میں بولے، بیٹا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تم ہی لے لو راشن، میں گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ او ہو ابا، تم ہر بات پر بحث کیوں کرتے ہو؟ کہا نا کہ مجھے کام ہے، مجھے جلدی نکلنا ہے، تم بس چپ چاپ یہاں کھڑے رہو، میں ابھی آیا۔ نوجوان نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور بزرگ کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے مڑ گیا۔ وہ بزرگ بے بسی سے اپنے بیٹے کو جاتا دیکھتے رہے اور پھر خاموشی سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس لڑکے کے رویے پر بہت غصہ آیا، مگر میں خاموش رہا اور منظر دیکھتا رہا۔ لائن آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر کوئی اپنی باری پر راشن لیتا اور دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا، لیکن وہ بزرگ وہیں کے وہیں کھڑے تھے۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دھکم پیل کا مقابلہ کر سکتے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ تیزی سے ان کے دائیں بائیں سے گزر کر آگے نکل رہے ہیں۔ ہر کوئی اس بوڑھے ضعیف کو پیچھے کر دیتا اور خود آگے ہو کر راشن لے لیتا۔ وہ بزرگ بیچارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ان کے کمزور وجود کو کئی بار دھکے لگے اور وہ گرتے گرتے بچے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور راشن لینے والوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھ سے اب مزید یہ تماشا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر مزید کچھ دیر وہ بزرگ یوں ہی کھڑے رہے تو وہ زمین پر گر جائیں گے۔ میں نے اپنے ایک ملازم کو اشارہ کیا اور تیز قدموں سے اس بزرگ کی طرف بڑھا۔ بابا جی، میں نے ان کے قریب جا کر ان کا کانپتا ہوا ہاتھ تھاما۔ ان کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ شاید انہیں لگا کہ میں انہیں لائن سے ہٹانے آیا ہوں۔ جی بیٹا، میں بس ابھی راشن لے کر چلا جاؤں گا، میرا نمبر آنے ہی والا ہے۔ انہوں نے صفائی پیش کی، حالانکہ ان کا نمبر دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہیں بابا جی،
آپ کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ساتھ آئیں۔ میں نے نرمی سے کہا اور اپنے ملازم کی مدد سے انہیں سہارا دے کر بھیڑ سے باہر نکالا۔ میں نے وہیں فٹ پاتھ کے کنارے اپنی کرسی منگوائی اور انہیں اس پر بٹھا دیا۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھیں، میں لڑکے سے کہتا ہوں آپ کا راشن یہی لا دے۔ وہ کرسی پر بیٹھ تو گئی لیکن ان کی نظریں مسلسل سڑک پر جمی تھی۔ بیٹا، میرا بیٹا آنے والا ہوگا، اس نے کہا تھا وہ ابھی آئے گا، وہ مجھے یہاں نہیں دیکھ کر پریشان ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں بابا جی، وہ آئے گا تو آپ سے اسے یہیں مل جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پانی کا گلاس منگوا کر ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جس بیٹی کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ اب شاید کبھی واپس نہیں آئے گا، اور یہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات بننے والی ہے۔ وقت سرکتا رہا، سورج کی زردی آہستہ آہستہ سیاہی میں بدلنے لگی۔ راشن لینے والوں کی وہ لمبی اور شور مچاتی قطار اب ختم ہو چکی تھی۔ میرے ملازم ایک ایک کر کے سارا سامان سمیٹ رہے تھے اور لوگ دعائیں دیتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، یہاں تک کہ فٹ پاتھ بھی ویران ہو گیا، لیکن وہ بوڑھا وجود ابھی تک وہیں کا وہیں جمع ہوا تھا۔ میری کرسی پر بیٹھے وہ بزرگ اب بھی اسی موڑ کو تک رہے تھے جہاں ان کا بیٹا غائب ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ میں موجود خالی گلاس سب بھی کانپ رہا تھا، مگر ان کی امید نہیں ٹوٹی تھی۔ میرے مینیجر نے میرے پاس آ کر مؤدبانہ انداز میں کہا، سر، کام ختم ہو گیا ہے، سب لوگ جا چکے ہیں، کیا ہم بھی چلیں؟ میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور پھر اس بزرگ پر۔ تم لوگ جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، گاڑی اور ڈرائیور کو یہیں چھوڑ دو۔ ملازم حیران تو ہوا مگر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چلا گیا۔ اب وہاں صرف میں تھا، میرا ڈرائیور اور وہ بوڑھا باپ جو اپنی اولاد کے انتظار میں پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ سے چلتا ہوا ان کے قریب گیا۔ اس ویران فٹ پاتھ پر میرے قدموں کی چاپ گونجی تو وہ چونک اٹھے، ان کے چہرے پر ایک دم سے چمک آئی۔ شاید انہیں لگا ان کا بیٹا آ گیا ہے، مگر مجھے دیکھ کر وہ چمک فوراً بجھ گئی۔ بابا جی، میں نے نرمی سے انہیں پکارا، رات ہو گئی ہے، اندھیرا پھیل چکا ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنی دھندلی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بڑی معصومیت سے بولے، بس آتا ہی ہوگا بیٹا، شاید راستہ بھول گیا ہو یا گاڑی خراب ہو گئی ہو، وہ مجھے بتا کر گیا تھا کہ یہی رکنا، میں کہیں گیا تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ ان کی سادگی اور بیٹے پر اندھے اعتماد نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں ان کے پاس ہی فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بابا جی، اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ راشن بٹتے ہوئے گھنٹوں گزر گئے۔ ایسا کریں، آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں، میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ آپ کو بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کو عزت سے گھر چھوڑائے گا۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ وہ بے چینی سے اپنے میلے کچیلے کپڑوں کو درست کرنے لگے۔ گھر کا پتہ؟ وہ ہکلائے۔ بیٹا، مجھے پتہ تو ٹھیک سے یاد نہیں، اصل میں میرے بیٹے نے ابھی کل ہی نیا گھر کرائے پر لیا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، لیکن میں راستوں سے واقف نہیں، میں تو پرانے محلے کو جانتا ہوں، اس نئے شہر کے راستے مجھے نہیں آتے۔ میں نے غور سے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو مسلسل کانپ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور کمزور جسم چیخ چیخ کر ان کے بڑھاپے اور لاچاری کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی بیٹا اپنے ایسے ضعیف باپ کو، جسے گھر کا پتہ تک نہ معلوم ہو، یوں سڑک کنارے چھوڑ جائے؟ میں نے پھر کوشش کی، بابا جی، آپ کے پاس کوئی فون نمبر ہے، بیٹے کا یا گھر کا؟ ہم فون کر لیتے ہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بیٹا، فون تو بیٹے کے پاس ہوتا ہے، میرے پاس تو بس یہ۔ انہوں نے اپنی جیب ٹٹولی اور ایک پرانی سی تصویر نکالی۔ بس یہ ہے۔ میں کافی دیر تک وہیں خاموش بیٹھا رہا۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، اور رات کی خنکی بڑھنے لگی تھی اور وہ بزرگ سردی سے سکڑ رہے تھے مگر اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہ تھے۔ بابا جی، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، آپ کا بیٹا ابھی تک نہیں آیا اور نہ ہی اس کا کوئی اتا پتہ ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ یوں ساری رات فٹ پاتھ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دم جذباتی ہو گئے۔ نہیں، وہ آئے گا، وہ مجھے یوں لاوارثوں کی طرح نہیں چھوڑ سکتا، میں نے پالا ہے اسے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، وہ میرا سہارا ہے۔ تم جاؤ بیٹا، تم اپنے گھر جاؤ، میرا بیٹا مجھے لینے ضرور آئے گا، دیکھ لینا تم۔ ان کی آواز میں ایک ایسا یقین تھا جو دراصل ان کے اندر کے ڈر کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔
وہ شاید خود کو یقین دلا رہے تھے، کیونکہ حقیقت کا سامنا کرنا ان کے لیے موت سے کم نہ تھا۔ میں نے مزید اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہیں کھڑا انتظار کرنے لگا کہ شاید ان کا بھرم رہ جائے، شاید واقعی کوئی مجبوری ہو۔ لیکن افسوس، امید کی وہ شمع بھی بجھنے والی تھی۔ رات کا سکوت گہرا ہوتا جا رہا تھا اور سڑکوں پر ہو کا عالم تھا۔ میرے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ بزرگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ میں نے ایک اور گھنٹہ انتظار کیا۔ اب تو میرا اپنا صبر بھی جواب دینے لگا تھا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ان کا بیٹا انہیں ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ گیا ہے، مگر ایک باپ کا دل یہ تلخ حقیقت ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اچانک خاموشی کا سینہ چیرتی ہوئی ایک دل خراش آواز ابھری۔ وہ بوڑھا بزرگ جب تک خاموش امید لگائے بیٹھا تھا، اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر رکھی میری کرسی پر بیٹھے بیٹھے بچوں کی طرح بلک رہا تھا اور بلند آواز میں پکارنے لگا، آ جا بیٹا، آ جا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو کہاں رہ گیا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے یہاں، دیکھ تیرے بوڑھے باپ کی ٹانگیں جواب دے رہی ہیں، آ جا میرے بچے۔ ان کی آواز میں اتنا درد اور کرب تھا کہ میرا دل ہل کر رہ گیا۔ وہ بار بار سڑک کے اس خالی موڑ کی طرف ہاتھ پھیلا کر اسے بلا رہے تھے، جیسے وہ سامنے کھڑا ہو۔ دیکھ بیٹا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا، میں تجھے تنگ نہیں کروں گا، بس مجھے یہاں مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہے تھے اور ان کے آنسو ان کی سفید داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کے بیٹے نے تو شاید اسے یہاں چھوڑ کر پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا، وہ تو اسے بھول چکا تھا، لیکن باپ ابھی بھی اسی کی راہیں تک رہا تھا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا جی، بس کریں، خود کو کیوں اذیت دے رہے ہیں؟ میں نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرا بیٹا نہیں آیا۔ انہوں نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اسے میری فکر نہیں ہے۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ کیا میں اس پر بوجھ بن گیا ہوں؟ میں نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور سختی سے کہا، بابا جی، میری بات غور سے سنیں۔ آپ کا بیٹا اب نہیں آئے گا، کیونکہ جو اولاد اپنے بوڑھے باپ کو یوں سڑک پر چھوڑ جائے، اسے فکر نہیں ہوتی۔ اگر اسے ذرا بھی خیال ہوتا تو وہ 4 گھنٹے نہ لگاتا۔ وہ جا چکا ہے، وہ آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ میرے یہ الفاظ ان پر بجلی بن کر گرے۔ وہ ساکت ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی۔ وہ بڑے اعتبار سے بولے تھے کہ وہ آئے گا، وہ مجھے یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اب حقیقت ان کے سامنے تھی۔ وہ شخص جس پر انہیں دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ تھا، وہی ان کی پیٹھ میں خنجر گھوم گیا تھا۔ کچھ دیر وہ گمسم بیٹھے رہے، پھر جیسے وہ اندر سے بالکل ٹوٹ گئے۔ تھکن اور مایوسی نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ چلیے میرے ساتھ، میں نے دوبارہ ان سے کہا۔ اللہ بہت بڑا ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ آج کی رات آپ میرے مہمان بنے، میں آپ کو یہاں سڑک پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس بار انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ تھک ہار چکے تھے، ان کے اندر لڑنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے میرا سہارا لیا اور بمشکل کھڑے ہوئے۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے انہیں سہارا دے کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ راستے بھر وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر ویران سڑکوں کو دیکھتے رہے اور خاموشی سے آنسو بہاتے رہے۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا طوفان برپا تھا، کن یادوں کے زخم تازہ ہو رہے تھے۔ مجھے ان پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیسے کیسے سنگ دل لوگ ہیں اس دنیا میں جو اپنے جنت جیسے والدین کو کوڑا سمجھ کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں گاڑی میرے گھر کے گیٹ پر پہنچی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، گاڑی پورچ میں رکی تو میں نے اتر کر دروازہ کھولا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ آئیے بابا جی، یہ میرا گھر ہے، اسے اپنا ہی سمجھیں۔ میں انہیں لے کر صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میں انہیں لے کر گھر کے اندر داخل ہوا، لاؤنج میں روشنی تھی۔ میری بیوی علینا شاید میرے ہی انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں انہیں لے کر اندر آیا۔ وہ سہمے ہوئے نظروں سے میرے عالیشان گھر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں صوفے کی طرف اشارہ کیا ہی تھا کہ سامنے سے علینا کچن سے پانی کا گلاس لیے نکلی۔ اس کی نظر جیسے ہی میرے ساتھ کھڑے اس خستہ حال کمزور اور روتے ہوئے بزرگ پر پڑی، وہ وہیں پتھر کی ہو گئی۔ اس کے قدم رک گئے، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اور پھر اگلے ہی لمحے ایک زوردار چھن کی آواز آئی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا تھا۔
گلاس ٹوٹنے کی زوردار آواز گونجی تو میں چونک اٹھا۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ بت بنی کھڑی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور نظریں میرے ساتھ کھڑے اس خستہ حال بزرگ پر جمی ہوئی تھیں۔ علینا، کیا ہوا تمہیں؟ خیریت تو ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر پوچھنا چاہا، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دیوانہ وار اس بزرگ کی طرف بھاگی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اس بزرگ کے قریب پہنچی اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا، میرے ابا، آپ یہاں؟ اس کی چیخوں میں اتنا درد تھا کہ گھر کی دیواریں بھی لرز اٹھیں۔ وہ بزرگ جو ابھی تک سہمے ہوئے کھڑے تھے، ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے۔ پھر جیسے ان کی نظر علینا کے چہرے پر پڑی، ان کی بوڑھی آنکھوں میں بھی پہچان کی چمک ابھری اور ساتھ ہی آنسوں کا سیلاب امڑ آیا۔ علینا، میری بچی، کیا یہ تم ہو؟ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے علینا کا سر تھاما۔ ہاں ابا، میں ہوں، آپ کی علینا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو کتنا ڈھونڈا۔ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں گئے تھے ابا؟ وہ ہچکیوں کے درمیان سوال کر رہی تھی اور ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بزرگ کون ہے اور علینا انہیں ابا کیوں کہہ رہی ہے؟ علینا، میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر تھوڑا پیچھے کیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کون ہے یہ؟ کیا تم انہیں جانتی ہو؟ علینا نے بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولی، زبیر، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے ابا ہیں، جن کا میں آپ سے ذکر کرتی تھی کہ وہ ہمیں بچپن میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ میری بیوی کا باپ یعنی میرا سسر ہے، وہ شخص جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ گیا تھا، آج یوں میرے گھر میں اس حالت میں کھڑا تھا۔ اس بزرگ نے علینا کو دوبارہ گلے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ان کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے تھے وہ صرف پچھتاوے کے تھے۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں علینا، میں نے تم سب کو رلا دیا، برباد کر دیا۔ دیکھو آج اللہ نے مجھے کس حال میں تمہارے در پر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ بزرگ بچوں کی طرح بلک رہے تھے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ گرنے کے قریب تھے۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ علینا، سنبھالو خود کو، دیکھو ان کی حالت، وہ صبح سے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، انہیں صدمے سے مزید نڈھال مت کرو، انہیں بیٹھنے دو۔ میری بات سن کر علینا کو جیسے ہوش آیا، اس نے جلدی سے آنسو پونچھ کر میرے ساتھ مل کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔ ابا، آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کی حالت کیسی ہو رہی ہے؟ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کے میلے کچیلے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے لگا لیا۔ آپ فکر نہ کریں، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں نے علینا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ علینا، جاؤ جلدی سے ابا جی کے لیے کچھ پینے کو لاؤ، پانی یا شربت، ان کا حلق سوکھ رہا ہے۔ جی ابھی لاتی ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن کی طرف گئی۔ اس بزرگ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ مجھ سے آنکھ نہیں ملا پا رہے تھے۔ بیٹا، مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہارا گھر ہے، اگر معلوم ہوتا تو میں شاید کبھی یہاں نہ آتا۔ میں تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں بابا جی، آپ بزرگ ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، جو ہوا سو ہوا، اللہ نے آپ کو اپنی بیٹی سے ملانا تھا، اسی لیے وہ ظالم بیٹا آپ کو میرے پاس چھوڑ گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ اتنے میں علینا شربت کا گلاس لیے بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے باپ کو شربت پلایا۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو گر کر گلاس میں مل رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت دیکھ کر پانی پانی ہو رہے تھے، جسے وہ سالوں پہلے ٹھکرا کر چلے گئے تھے۔ شربت پینے کے بعد انہوں نے گہرا سانس لیا اور علینا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کا ایک طوفان امڑ آیا تھا۔ علینا اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھی ان کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کے کھردرے اور میلے ہاتھوں کو اپنے گال سے ٹکایا اور گلوگیر لہجے میں بولی، ابا، ہم نے تو کبھی آپ کو اپنے دل سے نکالا ہی نہیں۔ ہم تینوں بہنیں ہر روز آپ کا انتظار کرتی تھیں۔ اماں کہتی تھیں کہ وہ ناراض ہیں، لیکن ایک دن ضرور آئیں گے۔ بیٹیاں تو باپ سے بہت محبت کرتی ہیں ابا، چاہے باپ کیسا بھی ہو، بیٹیوں کے لیے وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ بیٹی کی یہ محبت دیکھ کر بزرگ کا ضب جواب دے گیا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ ان کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ لیکن میں اچھا باپ نہیں بن سکا میری بچی،
انہوں نے روتے ہوئے کہا، میں نے تم بیٹیوں کو رحمت نہیں سمجھا بلکہ بوجھ سمجھا تھا۔ میں جاہل تھا، کم عقل تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ بیٹیاں صرف خرچہ کراتی ہیں، یہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ میں اسی بات کا تانا تمہاری ماں کو دیتا رہتا تھا، اور پھر ایک دن اسے بیٹی کے نہ ہونے اور بیٹے کی چاہ میں تم سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلا گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف ان کے رونے کی آواز تھی۔ میں نے دیکھا کہ علینا کا چہرہ دکھ سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے بات کو آگے بڑھانے اور حقیقت جاننے کے لیے سوال کیا، بابا جی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات پوچھوں؟ وہ لڑکا جو آپ کو وہاں چھوڑنے آیا تھا وہ آپ کا بیٹا تھا؟ کیونکہ علینا کا تو کوئی بھائی ہی نہیں تھا۔ پھر وہ کون تھا جس پر آپ اتنا مان کر رہے تھے؟ میرے سوال پر بزرگ کے چہرے پر اذیت کے سائے لہرا گئے۔ انہوں نے ایک گہری آہ بھری اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، وہ میرا ہی بیٹا کہلاتا ہے۔ میں جب اپنی بیٹی اور بیوی کو گاؤں چھوڑ کر آیا تھا تو سیدھا شہر آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے دوسری شادی کر لی۔ میرا بس ایک ہی جنون تھا، ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، میرا وارث چاہیے۔ وہ رکے، سانس درست کی اور پھر بولے، لیکن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ دوسری شادی سے بھی میری کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ کئی سال گزر گئے، میرا دل اندر سے خالی ہونے لگا۔ مجھے اپنی بیٹیاں یاد آنے لگی۔ کئی بار دل میں آیا کہ واپس چلا جاؤں، تم سب سے معافی مانگ لوں، لیکن تب تک میں تمہاری ماں کو طلاق کے کاغذات بھیج چکا تھا۔ میں نے اپنی واپسی کے راستے خود بند کر لیے تھے، میں واپس نہیں آ سکتا تھا۔ علینا نے سسکتے ہوئے باپ کا ہاتھ دبا دیا۔ وہ بزرگ مزید بولے، لیکن میرے دل میں وارث کی خواہش ابھی بھی سانپ بن کر لٹ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو میری دوسری بیوی نے مجھے ایک مشورہ دیا۔ اس نے اپنی بہن کا نوزائیدہ بیٹا گود لے لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہم اسے پالیں گے اور دنیا کو یہی کہیں گے کہ یہ ہمارا اپنا خون ہے، ہمارا بیٹا ہے۔ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ یہ لے پالک ہے۔ ان کی آواز میں لرزش بڑھ گئی۔ میں وارث کی چاہت میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں مان گیا۔ میں نے اس بچے کو اپنا نام دیا، اسے وہ سب کچھ دیا جو میں اپنی بیٹیوں کو نہ دے سکا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہی میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مجھے سنبھال لے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جسے اپنا خون سمجھ کر پال رہا ہوں وہ دراصل میری بربادی کا سامان ہے۔ زبیر اور علینا خاموشی سے ان کی داستان سن رہے تھے۔ وہ لڑکا بڑا ہوا، میں نے اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بزرگ نے تلخ لہجے میں کہا، اس نے جوانی میں قدم رکھتے ہی اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ بگڑ گیا۔ بزرگ کی آواز کانپ رہی تھی اور چہرے پر کرب کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی لرزتی ہوئی انگلیاں اپنے گھٹنوں پر پھیری۔ بیٹا، اس لڑکے نے میری زندگی بھر کی کمائی، میرا کاروبار، میرا گھر، سب کچھ جوئے کی نظر کر دیا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ یہ مت کرو، یہ میرا بڑھاپا ہے، میرا سہارا ہے، لیکن اس پر تو دولت اور نشے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے سب کچھ بیچ دیا اور ہم کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ علینا روتے ہوئے اپنے باپ کے ہاتھ سہلا رہی تھی، جبکہ میں دم سادے یہ اندوناک داستان سن رہا تھا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو اس نے مجھے روزی کمانے کا ایک نیا طریقہ بتایا۔ بزرگ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ مجھے ہر روز صبح سویرے کسی نہ کسی چوک، بازار یا فٹ پاتھ پر لے جاتا اور وہاں بٹھا دیتا۔ وہ کہتا، بیٹھو یہاں اور مانگو، لوگ بوڑھے کو دیکھ کر زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ میں نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ ایک بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک؟ میں سارا دن دھوپ میں، سردی میں وہاں بیٹھا رہتا، میں مانگ کر جو کچھ جمع کرتا، شام کو وہ آتا اور مجھ سے سارے پیسے چھین کر لے جاتا۔ اگر کبھی پیسے کم ہوتے تو وہ مجھے گالیاں دیتا۔ وہ رکے، شاید اگلی بات بتانے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے ایک نظر علینا پر ڈالی اور پھر نظریں جھکا لی۔ میں اب بیمار رہنے لگا تھا بیٹا، بڑھاپا آ گیا ہے، جسم پر قابو نہیں رہا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ واش روم نکل جاتا، میرے کپڑے خراب ہو جاتے، مجھ سے روکا نہیں جاتا تھا۔ ان کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ تم یقین نہیں کرو گے، جب ایسا ہوتا تو وہ مجھے صاف کرنے یا دلاسا دینے کی بجائے مجھے مارتا تھا۔ وہ مجھے تھپڑ مارتا تھا، مجھے دھکے دیتا تھا کہ تم نے گن کیوں مچایا، تم میرے لیے مصیبت بن گئے ہو۔ علینا نے ایک زوردار چیخ ماری اور باپ کے سینے سے لگ گئی۔
بس کریں ابا، خدا نہ بس کرے اور مت سنائیں، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اس ظالم نے آپ کے ساتھ اتنا ظلم کیا اور ہم آرام سے اپنے گھروں میں سوتے رہے۔ بزرگ بھی بیٹی کے ساتھ رو پڑے۔ ہاں میری بچی، وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا، مجھے بھوکا رکھتا تھا، لیکن میں پاگل تھا، میں پھر بھی اسی پر بھروسہ کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے، شاید غصے میں ایسا کرتا ہے، کبھی تو اسے رحم آئے گا۔ لیکن آج تو اس نے حد کر دی۔ انہوں نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ آج وہ مجھے وہاں اس فٹ پاتھ پر بٹھا کر یہ کہہ کر گیا تھا کہ گاڑی لے کر آتا ہوں، لیکن وہ مجھے وہاں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اگر تم مجھے وہاں سے نہ لاتے تو شاید میں وہیں مر کھپ جاتا۔ علینا کا رونا تھم نہیں رہا تھا۔ اس کے آنسوں میں باپ کے لیے تڑپ اور اس ظالم بھائی کے لیے شدید نفرت تھی۔ اس نے روتے ہوئے باپ کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا۔ ابا، آپ ایک دفعہ واپس تو آتے، ایک بار ہمیں بتایا تو ہوتا۔ آپ کی بیٹیاں آپ کو سینے سے لگاتی، ہم آپ کی خدمت کرتی، آپ کو پلکوں پر بٹھاتی۔ ہم نے تو کبھی آپ کا راستہ دیکھنا چھوڑا ہی نہیں۔ علینا کا فون کرنے کی دیر تھی کہ کچھ ہی دیر میں گھر کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئیں۔ رات کے اس پہر جب دنیا سو رہی تھی، میرے گھر میں ایک قیامت خیز منظر برپا ہونے والا تھا۔ علینا کی دونوں چھوٹی بہنیں جب اپنے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہی تھیں، اپنے شوہروں کے ساتھ بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہوئیں۔ انہیں فون پر صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ ابا مل گئے ہیں، لیکن کس حال میں یہ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئیں، ان کی نظریں صوفے پر بیٹھے اس کمزور اور ہڈیوں کے ڈھانچے پر پڑیں جو شرمندگی کے مارے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو انہیں یقین ہی نہ آیا کہ یہ وہی باپ ہے جو کبھی گھر کا روبدار حاکم ہوا کرتا تھا۔ ابا جی! دونوں بہنیں ایک ساتھ چیخیں اور دوڑتی ہوئی ان کے قدموں میں جا گریں۔ اس منظر نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ تینوں بیٹیاں جنہیں یہ شخص برسوں پہلے بے یار و مددگار چھوڑ گیا تھا، آج اسے ایسے لپٹ رہی تھیں جیسے انہیں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ باپ کے میلے کپڑے، جسم کی بدبو اور بیماری ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ بزرگ باپ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میری بچیوں، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں گندہ ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں نے تم لوگوں کا حق مارا، میں نے تمہیں یتیموں کی طرح جینے پر مجبور کیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول رہا تھا۔ دیکھو، اللہ کا انصاف دیکھو، جس بیٹے کی چاہت میں نے تمہیں ٹھکرایا، آج اسی نے مجھے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ چھوٹی بیٹی نے روتے ہوئے باپ کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ نہیں بابا، ایسا مت کہیں، آپ ہمارے باپ ہیں۔ اولاد کبھی اپنے والدین سے نفرت نہیں کر سکتی۔ ہمیں تو بس آپ کی کمی کھلتی تھی، ہمیں لگتا تھا کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو آپ ہمیں چھوڑ گئے۔ باپ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ غلطی تمہاری نہیں تھی میری جان، غلطی میری سوچ کی تھی۔ میں جاہل تھا جو سمجھتا تھا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ میں وارث کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ میں نے ایک پرائے خون کو، اپنی بیوی کی بہن کے بیٹے کو گود لیا، اسے اپنا نام دیا، اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی تاکہ میرا نام باقی رہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا نام روشن کرنے والی تو میری یہ بیٹیاں تھیں جنہیں میں اندھیرے میں چھوڑ آیا تھا۔ ماحول میں سسکیاں گونج رہی تھیں۔ میں اور علینا ایک طرف کھڑے یہ جذباتی منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ میری سالیاں اپنے باپ کو دلاسے دے رہی تھیں۔ باپ نے پھر اپنی لرزتی ہوئی آواز میں اس بیٹے کے ظلم کی داستان دہرائی کہ کیسے اس نے جوا کھیلا، جائیداد بیچی اور آخرکار باپ کو بھکاری بنا کر سڑک پر چھوڑ گیا۔ یہ سن کر بیٹیوں کا خون کھول اٹھا۔ اس ظالم نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، اس نے آپ کو مارا؟ بڑی بیٹی غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ ابا، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، ہم اس پر مقدمہ کریں گے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، آپ لوگ فکر نہ کریں، اس کا حساب میں کروں گا۔ اس شخص نے انسانیت کی تذلیل کی ہے، اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی اور بہت جلد ملے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ علینا کی بہنیں بضد ہو گئیں کہ ابا ہمارے ساتھ گھر جائیں گے۔ علینا ابا، آپ کے پاس تو پہلے بھی بہت ذمہ داریاں ہیں، ابا کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، میں ان کی خدمت کروں گی، چھوٹی بہن نے کہا۔ دوسری بہن فوراً بولی، نہیں، ابا میرے گھر جائیں گے، میں نے بہت دعائیں مانگی ہیں ان کی واپسی کی، اب میں انہیں اپنی آنکھوں سے دور نہیں کروں گی۔ تینوں بیٹیاں اپنے باپ کو اپنے گھر لے جانے کے لیے بچوں کی طرح لڑ رہی تھیں۔
ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ باپ کی خدمت کی سعادت اسے ملے۔ وہ بزرگ حیرت اور خوشی سے اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ بیٹا جسے انہوں نے سب کچھ دیا، وہ تو انہیں گھر سے نکالنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا تھا، اور یہ بیٹیاں جنہیں انہوں نے کچھ نہیں دیا آج انہیں گھر لے جانے کے لیے آپس میں لڑ رہی تھیں۔ میں نے مسکراتے ان سب کی بحث سنی اور پھر فیصلہ کن انداز میں بولا، دیکھیے آپ سب کا جذبہ سر آنکھوں پر، لیکن ابا جی اب کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ میرا گھر ہے اور آج سے یہ ان کا گھر ہے۔ میں لاکھوں لوگوں کو راشن دیتا ہوں، ہزاروں کی مدد کرتا ہوں، تو کیا میں اپنے سسر کو نہیں سنبھال سکتا؟ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے گھر میں رہیں۔ میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، علینا سب سے بڑی بیٹی ہے، اس لیے حق بھی سب سے پہلے اسی کا ہے۔ ابا جی یہی رہیں گے، آپ لوگ جب چاہیں ان سے ملنے آ سکتی ہیں۔ میری بات پر سب نے اتفاق کیا۔ باپ نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ اس رات وہ گھر جو کبھی اداس رہتا تھا وہاں رونق لوٹ آئی تھی۔ میں نے ابا جی کو مہمان خانے میں شفٹ کروایا، انہیں نہلایا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے اور کھانا کھلایا گیا۔ وہ پرسکون نیند سے جو شاید انہیں برسوں بعد نصیب ہوئی تھی۔ لیکن میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنے کچھ تعلقات استعمال کیے، لیکن میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس بیٹے کا حلیہ اور گاڑی کا نمبر باپ نے بتا دیا تھا جو اسے یاد تھا۔ میں نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا اور انہیں پوری صورتحال بتائی۔ ایک بیٹے کا باپ کو سڑک پر چھوڑ کر فرار ہونا اور تشدد کرنا ایک سنگین جرم تھا۔ پولیس متحرک ہو گئی، شہر بھر کے ناکوں پر گاڑی کا نمبر فلیش کر دیا گیا، اور پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ شام تک خبر آ گئی کہ وہ لڑکا شہر کے ایک جوئے خانے سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ وہیں باپ کے چھوڑے ہوئے پیسوں سے جوا کھیل رہا تھا۔ میں نے پولیس اسٹیشن جا کر اس کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ حوالات میں بند تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پہچان گیا، کیونکہ شاید اس نے مجھے راشن بانٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیوں بھائی، بڑا شوق تھا نا باپ کی کمائی اڑانے کا؟ میں نے سلاخوں کے باہر کھڑے ہو کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ دیدہ دلیری سے بولا، وہ میرا باپ تھا، میں جو چاہے کروں، تم کون ہوتے ہو؟ اور وہ بوڑھا تو مر گیا ہوگا اب تک سڑک پر۔ اس کے بے حس الفاظ نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میں نے انسپکٹر کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر صاحب، اس شخص نے نہ صرف ایک بزرگ شہری پر تشدد کیا ہے بلکہ انہیں جان سے مارنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس پر اغوا، اقدام قتل اور بزرگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی دفعات لگائیں۔ میں خود مدعی بنوں گا۔ اس نے ساری جائیداد تو کھا لی، اب یہ باقی زندگی جیل کی چکی پیستے ہوئے گزارے گا۔ انسپکٹر نے سیلوٹ کیا اور کہا، سر، ایسے نہ خلف اولاد کی جگہ جیل ہی ہے۔ اس نے اپنے محسن کو ڈسا ہے، اب قانون اسے ڈسے گا۔ میں وہاں سے نکلا تو میرا دل بہت ہلکا تھا۔ میں نے ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ گھر واپسی پر جب میں نے یہ خبر ابا جی اور علینا کو سنائی تو ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو بیٹی کی محبت کے نہیں تھے بلکہ اس انصاف کے تھے جو قدرت نے کیا تھا۔ سچ کہتے ہیں بیٹا، ابا جی نے میرا ماتھا چوما، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، لوگ انہیں بوجھ سمجھ کر وارث کی تلاش میں اپنی قبریں خود کھودتے ہیں۔ میری بیٹیاں میری اصل وارث ہیں، جنہوں نے میرا نام بھی رکھا اور مجھے عزت بھی دی۔ اور تم میرے بیٹے نہیں، بیٹوں سے بڑھ کر ہو۔ اس رات مجھے باپ کی وصیت یاد آ گئی۔ غریبوں کی مدد کرنے سے مجھے وہ سکون ملا تھا جس کا وعدہ ابا نے کیا تھا، لیکن آج ایک بزرگ کو پناہ دے کر اور اس کی بیٹیوں کو ان کا باپ لوٹا کر جو سکون مجھے ملا تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ سچ ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور ان کی قدر کرنے والے ہی اصل میں خوش قسمت ہوتے ہیں۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ اس ہنگامہ خیز رات کو گزرے ہوئے اب 6 ماہ ہو چکے تھے۔ میرے گھر کا نقشہ بدل چکا تھا۔ وہ مہمان خانہ جو اکثر خالی رہتا تھا اب وہاں سے کھانستے ہوئے لیکن پرسکون بزرگ کی آوازیں آتی تھیں، اور ساتھ ہی میرے بچوں کے کہکے بھی جو اپنے نانا کے ساتھ کھیلتے ہوئے لگاتے تھے۔ آج اتوار کا دن تھا اور گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی۔ میں نے علینا کی دونوں بہنوں اور ان کے اہل خانہ کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ گھر میں رونق لگی ہوئی تھی۔ میں لاؤنج میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ابا جی صوفے پر بیٹھے ہیں۔ اس سے عطا پہلے سے کافی بہتر تھی۔ چہرے پر وہ وحشت اور خوف نہیں تھا جو اس رات فٹ پاتھ پر تھا۔ صاف ستھرے سفید کپڑوں میں وہ ایک نورانی بزرگ لگ رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو بیٹا، آج بہت چہل پہل ہے گھر میں۔ وہ مسکرائے۔ جی ابا جی، سب آپ کی وجہ سے ہے۔
آپ گھر کی برکت ہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، ویسے خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ وہ چونکے، کیسی خوشخبری؟ وکیل کا فون آیا تھا، عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس بدبخت لڑکے کو جسے آپ نے پالا تھا، اسے دھوکہ دہی، تشدد اور اقدام قتل کے جرم میں 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اور جو جائیداد ہے اور دکان اس نے دھوکے سے بیچی تھی، اس کی ریکوری کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ابا جی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، پھر انہوں نے گہری سانس لی۔ بیٹا، مجھے اس کی سزا یا جائیداد سے کوئی غرض نہیں، اللہ اسے ہدایت دے۔ میرے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ میرا آخری وقت اپنوں میں گزر رہا ہے۔ سچ کہوں تو جب میں جیل میں اسے ملنے گیا تھا تو وہ رو رہا تھا، معافیا مانگ رہا تھا، لیکن تب مجھے احساس ہوا کہ خون کے رشتے اور پالے ہوئے رشتوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اتنے میں علینا اور اس کی بہنیں کھانے کی ٹرالی لگاتے ہوئے وہاں آ گئی۔ تینوں بیٹیاں باپ کے ارد گرد تتلیوں کی طرح منڈلا رہی تھیں۔ ابا، یہ لیں آپ کی پسند کی کھیر بنائی ہے میں نے۔ چھوٹی بیٹی نے پیالی آگے کی۔ نہیں، پہلے یہ کباب کھائیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پروٹین ضروری ہے۔ منجلی بیٹی نے پلیٹ آگے کر دی۔ ارے بس کرو، ابا کا معدہ خراب کرو گی کیا؟ علینا نے مصنوعی غصے سے ڈانٹا اور پھر ہنس پڑی۔ ابا جی، آپ بتائیں کیا کھائیں گے؟ ابا جی نے ڈبڈبائی آنکھوں سے تینوں بیٹیوں کو دیکھا۔ ان کے ہاتھ رک گئے اور وہ کچھ بول نہ سکے۔ کیا ہوا ابا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ علینا گھبرا گئی۔ ابا جی نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی تینوں بیٹیوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ کچھ نہیں بیٹا، بس خوشی سے دل بھر آیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ انسان کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ میں ساری زندگی اس بیٹے کی تلاش میں بھاگتا رہا جو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ میں نے تم تینوں کو بوجھ سمجھا، تمہیں چھوڑ دیا، تمہاری ماں کا دل دکھایا، اور بدلے میں نے کیا خریدا؟ ایک سانپ جس نے مجھے ڈس لیا اور جنہیں میں کانٹے سمجھ کر پھینک گیا تھا، وہ آج میرے لیے پھول بن کر میرے دامن میں خوشبو بھر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سب کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ میں نے ماحول کو بدلنے کے لیے کہا، چلیں ابا جی، ماضی کو مٹی ڈالیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سب انتظار کر رہے ہیں۔ کھانے کے بعد ہم سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے محسوس کیا کہ ابا جی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ بار بار گلا صاف کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ سب کو خاموش کرواؤں۔ جب سب خاموش ہو گئے تو ابا جی نے ایک تاریخی بات کہی، ایسی بات جو وہاں بیٹھے ہر شخص کے دل پر نقش ہو گئی۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زبیر بیٹا، تم نے مجھ پر جو احسان کیا میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا، لیکن آج میں اپنی بیٹیوں اور دامادوں کے سامنے، اور خاص طور پر ان بچوں کے سامنے جو کل کے ماں باپ بنیں گے، ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ سب ہم وطن گوش تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، نسل چلاتا ہے، وارث ہوتا ہے۔ میں بھی اسی جہلیت کا شکار تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر بیٹا نہیں تو میرا نام مٹ جائے گا، میری جائیداد غیروں کے پاس چلی جائے گی۔ لیکن دیکھو، میرا نام کس نے زندہ رکھا؟ میری بیٹیوں نے۔ میری عزت کس نے بحال کی؟ میرے داماد نے۔ وہ بیٹا جسے میں وارث بنا رہا تھا، اس نے تو مجھے لاوارث کر دیا تھا۔ ان کی آواز بھر آ گئی، لیکن وہ رکے نہیں۔ بیٹا ہونا کوئی کمال نہیں، اور بیٹی ہونا کوئی عیب نہیں۔ کمال اولاد کے نیک ہونے میں ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں یا انہیں بوجھ سمجھ کر جلدی گھر سے رخصت کرنا چاہتے ہیں، کہ خدا را اپنی رحمت کو زحمت مت سمجھو۔ بیٹیاں تو وہ سایہ دار درخت ہیں جو خود دھوپ سہتی ہیں مگر اپنے بوڑھے ماں باپ پر چھاؤں کرتی ہیں۔ علینا نے روتے ہوئے اپنا سر باپ کے کندھے پر رکھ دیا۔ ابا، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، پلیز اب اور ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ ہم نے تو بس وہی کیا جو ہمارا فرض تھا۔ نہیں پتر، یہ صرف فرض نہیں ہے۔ ابا جی نے علینا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے بیٹی کے دل میں ڈالی ہے۔ بیٹا شادی کے بعد اکثر بیوی کا ہو جاتا ہے، کاروبار میں الجھ جاتا ہے، لیکن بیٹی چاہے 7 سمندر پار بھی ہو، اس کا دل ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دھڑکتا ہے۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ زبیر، تم نے کہا تھا نا کہ تمہارے باپ کی وصیت تھی کہ غریبوں میں مال بانٹنا، تم روز راشن بانٹتے ہو، وہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یاد رکھنا بیٹا، سب سے بڑی نیکی احساس ہے۔ تم نے مجھے سڑک سے اٹھایا، مجھے عزت دی، میری بیٹیوں کو مجھ سے ملایا،
یہ صدقہ तुम्हारी 7 नस्लों को आबाद रखेगा। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत होती है और जिस घर में बेटियों का एहतराम होता है, वहाँ कभी रिस्क की कमी नहीं आती, वहाँ कभी सुकून खत्म नहीं होता। मैंने सर झुका लिया। अब्बा जी, ये सब आपकी दुआ है। मेरे अब्बा कहते थे कि हकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त है। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकूं। अब्बा जी ने अपने नवासों नवासियों को पास बुलाया। मेरे बच्चों, मेरी एक बात पल्ले बांध लो। कभी जिंदगी में ये मत सोचना कि लड़का बेहतर है या लड़की। ये सब अल्लाह की देन है। अगर अल्लाह बेटियां दे तो उनकी ऐसी तरबियत करना, उन्हें इतना प्यार देना कि उन्हें कभी बेटे की कमी महसूस ना हो। और कभी किसी बाप को, किसी बुजुर्ग को बोझ मत समझना, क्योंकि जब तुम अपने बुजुर्गों को कंधा देते हो तो दरअसल तुम अपनी जन्नत का दरवाज़ा खोल रहे होते हो। उस रात देर गए जब सब मेहमान चले गए और अब्बा जी अपने कमरे में सोने चले गए, तो मैं और अलीना छत पर खड़े आसमान को देख रहे थे। अलीना ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। शुक्रिया जुबैर। उसकी आवाज़ में एक गहरा सुकून था। किस लिए? मैंने मुस्कुराकर पूछा। मुझे मेरा बाप लौटाने के लिए, मुझे मेरी जन्नत वापस देने के लिए। अगर आप उस रात वहां ना रुकते, अगर आप उन्हें घर ना लाते, तो शायद मैं सारी जिंदगी उस पछतावे में रहती कि मेरे अब्बा कहाँ होंगे। आपने मुझे मुकम्मल कर दिया। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, अलीना, शुक्रिया मुझे अदा करना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम जैसी नेक सीरत बीवी ना होती तो शायद मुझे ये सादत ना मिलती। और सच तो ये है कि अब्बा जी के आने के बाद मेरे कारोबार में, मेरे सुकून में जो इजाफा हुआ है वो मैं बयान नहीं कर सकता। सच कहते हैं कि बुजुर्ग की बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि वो तो वालिदैन की बख्शिश का जरिया और घर के लिए रुखसत होती हैं। और जो लोग वारिस के लिए बेटियों को ठुकराते हैं, वो दर हकीकत अपनी खुशियों को ठुकरा रहे होते हैं। मेरी कहानी से ये सबक मिलता है कि औलाद चाहे बेटा हो या बेटी, उसे बोझ या वारिस समझने की बजाय अल्लाह की अमानत समझो, क्योंकि जब हम अल्लाह की अमानत की कदर करते हैं तो अल्लाह हमें वहां से नवाजता है जहां से हमारा गुमान भी नहीं होता। बेटियां बोझ नहीं, बेटियां तो वो दुआएं हैं जो रद्द नहीं होती। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।